حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح۔ کیا نماز محض جسمانی حرکات کا نام ہے؟ اور کیا جو شخص نماز کے اندر سستی برتتا ہے، نماز کے اندر کاہلی برتتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا، اس شخص کا انجام شریعت نے کیا قرار دیا ہے؟ پہلی بات کہ کیا نماز محض جسمانی حرکات کا نام ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز صرف جسمانی حرکات کا نام نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف کہ آپ علیہ السلام نے اتنا زیادہ نماز کا اہتمام کیا تھا، اس قدر نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ جو فرض نمازیں اللہ رب العالمین نے قرار دی تھیں ان کو بھی پابندی سے پڑھا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بہت سے سنتوں کا، نوافل کا، تہجد کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یعنی رات کو اس قدر طویل قیام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، طویل قرات کیا کرتے تھے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پیر مبارک وہ سوج جایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام رکوع کے اندر دیر تک قائم رہتے تھے، سجدہ کرتے تھے تو دیر تک سجدے کے حالت کے اندر رہتے تھے۔ یعنی دیکھنے والا تو محض یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک جسمانی ورزش کا نام ہے کہ بندہ کبھی جھک رہا ہے، کبھی اٹھ رہا ہے، کبھی کس کیفیت کے اندر ہے، کبھی تیسری کیفیت، کبھی چوتھی کیفیت کے اندر، یعنی ایک جسمانی کیفیت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم سائنسی حوالے سے دیکھیں، اگر ہم آج کل کے دور کو سامنے رکھتے ہوئے نماز کا تجزیہ کریں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ جو بندہ طویل قیام کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے جسم کے لیے یہ انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ کوئی اگر جھکتا ہے، رکوع کا اہتمام کرتا ہے اور رکوع کے اندر جھکتے ہوئے اپنی پیٹھ کو مکمل متناسب رکھتا ہے تو گویا کہ اس کی پیٹھ کے حوالے سے ایک لیول جو قائم ہو جاتی ہے اس کی صحت کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے، اور اس کی ہڈی کے لیے، ریڑھ کی ہڈی جسے کہا جائے، اس کے لیے یہ سائنسی حوالے سے مفید ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص سجدے کی حالت میں جاتا ہے، سجدے کی حالت میں وہ اپنی پیشانی کو زمین کے اوپر ٹیک دیتا ہے تو اس کے پورے چہرے میں خون اتر آتا ہے۔ یعنی کچھ دیر کے لیے جب وہ سجدہ کرتا ہے تو وہ خون جب اس کے چہرے کے اوپر آتا ہے تو چہرے کی بہت سی بیماریاں سائنسی حوالے سے، میڈیکلی حوالے سے وہ دور ہوتی چلی جاتی ہیں، انسان کے چہرے کے اوپر نورانیت آ جاتی ہے۔ یعنی ایک روایت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سجدہ کرنے میں کس قدر فوائد ہیں تو لوگ ہر وقت سجدہ کرتے رہیں اور سجدے کی حالت کے اندر ہی پڑے رہیں۔ یعنی سائنسی حوالے سے، میڈیکلی حوالے سے قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدے کا اہتمام کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے انسان کی صحت کے لیے مفید ثابت ہوتی ہیں۔ اور اس سے پہلے جو انسان وضو کرتا ہے، وضو کے اندر مختلف اعضاء کو دھوتا ہے، اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ، اپنی گردن کا مسح کرتا ہے، اس طرح اپنے پیر کو ٹخنوں تک دھوتا ہے۔ سائنسی حوالے سے یہ تمام چیزیں بھی، میڈیکلی حوالے سے یہ تمام چیزیں بھی جسم کے لیے مفید ثابت ہوتی ہیں۔ انسان کے بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھنے کے لیے، انسان کے جسم کی مختلف بیماریوں کے حوالے سے یہ چیزیں مفید ثابت ہوتی ہیں اور صحت مندی کا باعث بنتی ہے۔ تو گویا کہ نماز محض جسمانی ایک ورزش کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ فرض جو قرار دیا ہے اس کے اندر دنیاوی حوالے سے، میڈیکلی حوالے سے، طبی حوالے سے بہت سے فوائد پائے جاتے ہیں۔ اور یہ جو بات کی گئی کہ کیا نماز میں جو سستی کرتا ہے، نماز کے اندر کاہلی برتتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے کیا وعید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعیدیں سنائی ہیں۔ ناظرین، جو شخص نماز کے اندر سستی برتتا ہے، کاہلی برتتا ہے، نماز کی طرف نہیں آتا ہے، اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص تو منافق ہے۔ یعنی منافق نماز کے اندر سستی برتنے والا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم واذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، کہ منافق یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ خود دھوکے کی حالت کے اندر پڑا ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ جو آگے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ وہ جب نماز کا اہتمام کرتا ہے تو سستی، کاہلی کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتا ہے، سست روش اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے۔ یعنی یہ تو منافقانہ علامتیں ہیں، منافقت کی علامتیں ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص
عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ منافق ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ منافق جب عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ ایک جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، سورج کو تکتا رہتا ہے۔ جب سورج شیطان کی دو سینگوں کے درمیان، بالکل شیطان کے سر کے درمیان آ کر کھڑا ہو جائے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اٹھتا ہے، جلدی جلدی وضو کرتا ہے اور نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور 4 ٹھونگے مارتا ہے۔ جس طریقے سے کوئی پرندہ چونچ مار رہا ہوتا ہے زمین پر، اسی طرح وہ شخص جلدی جلدی سے نماز سے جان چھڑانے کے لیے نماز کی پابندی کرتا ہے، گویا کہ اس کے لیے ایک بوجھ ثابت ہو رہا ہو، تو ایسا شخص منافق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز اور صبر کے ذریعے مدد مانگا کرو اللہ رب العالمین سے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن یاد رکھو کہ یہ نماز جو ہے یہ صرف ڈرنے والوں، جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، جو اللہ رب العالمین کا خوف رکھتا ہے، ان کے لیے آسان ہے، اس کے علاوہ تمام لوگوں کے لیے مشکل پیش آتی ہے نماز کا اہتمام کرنے میں۔ تو عزیزو، نماز کا اہتمام کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، اور نماز میں سستی برتنا یہ منافقانہ روش ہے، منافقوں کی علامت ہے۔ ایسا شخص صحیح طریقے سے مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ مومن دراصل ایمان، اس طریقے کا ایمان ہو انسان کا کہ زبان بھی ایمان کی گواہی دے رہا ہو اور ساتھ ساتھ دل بھی ایمان کی گواہی دے رہا ہو، گویا کہ دل اور زبان کے اندر کوئی تضاد موجود نہ ہو، اور جس شخص کی زبان اور دل کے اندر تضاد آ جائے، اس کے عمل کے اندر اور اس کی زبان، اس کے قول اور فعل کے اندر تضاد آ جائے، وہ حالت نفاق کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو نماز جو پوری گفتگو کی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز محض ایک ورزش کا نام نہیں ہے، جسمانی تربیت کا نام نہیں ہے، بلکہ میڈیکلی حوالے سے، طبی حوالے سے، انسان کی صحت کے حوالے سے، بیماریوں سے چھٹکارے کے حوالے سے ایک انتہائی اہم اور ایک انتہائی فرض چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو تحفہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا ہے۔ اور نماز کو چھوڑنے والا یہ صحیح طریقے کا مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ اس کے دل کے اندر نفاق کا مرض پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ حی علی الصلاة، حی علی الصلاة۔